السلام علیکم. میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت ایم کی سیاست کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے اس پہ تمام لوگوں کی نگاہ ہے اور سیاسی مبصرین کی بھی اس پہ نگاہ ہے، اور اس حوالے سے یعنی کہ سنسنی خیز اور تہلکہ خیز خبریں بھی چل رہی ہیں، اور ہم اس پہ اپنی ناظرین کی آراء کے مطابق تجزیہ نگاری اس میں کرتے ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام معزز سیاستداں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو. تو ناظرین، اس حوالے سے اس وقت ایم کے دھڑوں کی آپس میں جو بیان بازیاں اور اس طرح کے لیڈروں کی چل رہی ہیں، اور ان کی رپورٹس منظر عام پہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بھئی ایم پاکستان کا جو گروپ ہے وہ خاموش ہے. یہ انٹلیکچوئل مائنڈ کے جو سیاستداں ہیں، یعنی کہ خالد مقبول ہوئے، اپنا حیدر عباس ہوئے، وہ شاعری کی زبان میں کچھ میسیج دے رہے ہیں. اس طرف جو ایک بالکل جو دبنگ گروپ جو ہے وہ بہت تیز بول رہا ہے، اس کی مصطفیٰ کمال قیادت کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ ایک کارکنان کی بڑی تعداد ہے. وہ کارکنان جو یعنی کہ مارنے مرنے میں ماضی میں آگے ہوتے تھے، کسی بھی تحریک کا یا مظاہرے کا راول دستہ ہوتے تھے. تو اس ضمن کے علاوہ ادھر سے لندن کی جو قیادت ہے اس کے جس کے ایم کے جو بانی ہیں وہ وہاں سے تند و تیز بیانات دے رہے ہیں. ان کے بھی وہاں سے بیانات ایک ان کو زندگی مل گئی ہے ان کی سیاست کو، یعنی کہ بہرحال اگر وہ ڈاؤن فال پہ تھی سیاست، یعنی کہ خاموشی تھی، تو یہ مصطفیٰ کمال نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہے ان کی سیاست میں. اب وہ بھی وہاں سے عالمی چیف اور پاکستان کے ارباب اقتدار کو یہاں سے تعاون کی درخواستیں اور میسیج بھی کر رہے ہیں. الطاف یہاں سے مصطفیٰ کمال ان کو بضد ہیں راہ کا ایجنٹ بنانے پہ یہاں ان کی پارٹی میں جو شمولیت اختیار کیے. انیس ایڈوکیٹ جو ان کے دایاں بازو ہوتے تھے لندن میں، ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ ان تمام باتوں کی نفی کر رہے ہیں. جو مصطفیٰ کمال پاکستان میں رہ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ادھر وہ انیس ایڈوکیٹ ان کی بھرپور وہ تردید بھی کر رہے ہیں، اور ویڈیو پہ ویڈیو بنا کے وہ بھی اپنا چلا رہے ہیں. اور ان کا فہیم صدیقی صحافی انٹرویو لیا تھا گزشتہ، اور دوبارہ بھی وہ ان کا یعنی کہ ہر ان کے بیان کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں، مگر وہ الطاف حسین کے جو جائز بات ہے، حق بات ہے، الطاف حسین کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ ڈائری بھی ان کے پاس ہے، تو یہاں سے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی اس کو تو پکڑو، ڈائری ان کے پاس ہے، اس میں راہ کے بڑے ثبوت ہیں. وہ بولتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، روزمرہ کے معمولات کی جو باتیں ہیں کہ کون ملا، کون گیا، کون آیا، کتنے بجے کیا ہوا، یہ ڈائری مینٹین ہوتی ہے. تو اس میں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب اس میں ہم نے یہ کہا کہ الطاف حسین کے حوالے سے یہ جو پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے جو کی، تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی جو پاکستان میں لیڈر مقبول ہوتا ہے یا جس کے عوام میں چاہت ہوتی ہے لوگوں میں، تو وہ اس کی یعنی کہ جو تنقید اس پہ چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے، مطلب وہ تنقید تو قبول کرتے ہی نہیں ہیں لوگ. یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس وہ ایک لیڈر ہے اور وہی نجات دہندہ ہے. اور لازمی پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت جو الطاف حسین کے بعد بالخصوص کراچی کے بڑے شہر میں الطاف حسین کی جس لیول پہ جماعت تھی، تو اس لیول پہ ایم پاکستان نے اپنا متبادل نعم البدل نہیں دیا. یعنی کہ عوام کو جو کام ہے وہ جوں کے تو پڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی کام چاہے میٹرک میں رزلٹ ہو، چاہے محکمہ تعلیم میں اردو اسپیکنگ لڑکوں کو، مہاجروں کو جو ایلیگیشن لگایا گیا، پیچھے کر دیا گیا، ان کے نمبر کما دے، اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی اس پہ آواز بلند نہیں کی گئی. اور ہزاروں اس طرح کے مسئلے ہیں. ڈمپر مافیا کا چلا، دوسرا مافیا، دوسرے لیڈران بولے، آفاق احمد بولے، دوسرے بولے، مگر ایم پاکستان نے اس طرح کی پاور نہیں دکھائی جو ماضی میں ایم دکھاتی تھی. یہ بہرحال یہ بات جو ہے مصطفیٰ کمال بھی کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کو اس لیول پہ لاؤ. اور کارکنانی احمد قائم خانی جب بیچ میں فعال بول رہے تھے، جب مصطفیٰ کمال خاموش تھے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے اب کارکنان گریبان پکڑیں گے لیڈر کا. یہ تو اس طرح کی جو اب جیسے الطاف حسین کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان کی آشیرواد سے کی ہے.
وہ یہ ایم کیو والے یہ بول ہی نہیں رہے ہیں، وہ شعر پڑھ رہے ہیں، حیدرآباد کی ہوا چل رہی ہے چلتی ہے، اور اس طرح کے اشعار ان پہ وہ کڑی تنقید بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو کے اندر اس میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو الطاف حسین کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا واضح اشارہ، نام تو انہوں نے نہیں لیا مگر وہ کرتے ہیں، اس پہ تنقید کی انہوں نے، حذف تنقید کا۔ مصطفیٰ کمال کرے میں کھل کے ان کا مخالف ہوں، اور اس میں انہوں نے کوئی منافقت نہیں دکھا رہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے اس بیان سے الطاف حسین کی ذات پہ تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا، اور اب وہ یہ کہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو راہ کا ایجنٹ کیسے بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ثابت کیسے، کس کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے اور کہاں سے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الطاف حسین کا یہ گلگلہ اٹھا تھا آنے کا، تو شاید اس بنیاد پہ مصطفیٰ کمال نے یہ کہا، مگر یہ بات بھی نہیں، مصطفیٰ کمال والے جو ہیں ان کی پارٹی کے اوپر الطاف حسین نے وہاں سے کہا کہ عمران فاروق کے قاتل جو ہیں پی ایس پی میں موجود ہیں یا ایم کیو پاکستان میں، تو یہ الزام لگنے کا مصطفیٰ کمال اس پہ بڑھ کے دراصل، اور انہوں نے اس کا تابڑتوڑ پھر جواب دیے۔ پھر اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا وہ کہا، مصطفیٰ کمال مختلف چینل پہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور جو ماہرین سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کہنے کے باوجود کیا مصطفیٰ کمال ارباب اقتدار یا اسٹیبلشمنٹ پہ یہ ثابت کر چکے کہ وہ راہ کے ایجنٹ ان کو، یا الطاف حسین کی ویلیو میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے پاکستان میں؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور کیا الطاف حسین کی پاکستان آنے کی راہ مستقل طور پہ بند ہو گئی، یا ارباب اقتدار نے کوئی پریس کانفرنس کے یا حکومت کے وقت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کسی جگہ پہ یہ کہہ دیا ہے کہ الطاف حسین راہ کا ایجنٹ ہے، پاکستان نہیں آ سکتا؟ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ الطاف حسین کی بھی گنجائش موجود ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی مذاکرات کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے الطاف حسین بھی راہ کے ایجنٹ اگر ہوتے تو وہ اس طریقے سے پاکستان کا راہ گانا نہیں گاتے کہ پاکستان آنے کے لیے، پاکستان کی فوج کے ساتھ اس وقت ان کے ریلیکسیشن کے، اور کچھ ایسے بھی عوام حالات ہیں ایسے بھی ظاہر ہوئے ہیں کہ کئی طریقے سے کہ جناب کہیں ان کے کسی طریقے سے کوئی ایسے بھی مخلص رہنما یا ان سے ہمدرد ہیں ایم کیو میں پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان آ جائیں اور اپنی تنظیم سنبھالیں، وہ ان کی چھتری کے تلے وہ رہنما آ جائیں گے، ایک عام کارکن کی حیثیت سے بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو الطاف حسین کی تو آنے کی گنجائش موجود ہے، اور ان پہ یہ کڑی تنقید جو تھی مصطفیٰ کمال کی، چاہے جائز تھی یا ناجائز تھی، ہمیں ثابت کرنے والے تو عدالت ہوتی ہے، مگر اس سے مصطفیٰ کمال کی یعنی کہ اوپر تو بڑی تنقید کی گئی اور کی جا رہی ہے، مگر الطاف حسین کی اس پہ کچھ فرق نہیں پڑا، اور الطاف حسین کی جو چاہنے والے وہ بھی اتنی طریقے سے ان کے لیے اب چاکنگ شروع ہو گئی، بڑے بڑے بینر شہر میں لگا دیے، اور بعض مرتبہ سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، اور کہیں سے کوئی ایسی آواز بھی نہیں آئی کہ جناب ہاں ہم نے اس پہ الطاف حسین کو اب ہم یہ نہیں آئیں گے وہ پاکستان۔ تو یہ صورتحال اب چل رہی ہے، اور الطاف حسین کے لیے ایم کیو پاکستان کے لوگوں میں بھی کچھ نرم گوشہ پایا جاتا ہے، پاکستان کے کچھ سیاستدانوں میں بھی۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عوام تو بہرحال عوام کو متبادل الطاف حسین کی صورت میں کوئی نہیں ملا، الطاف حسین کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ملا پاکستان میں، نہ ابھی تک کوئی ثابت ہوا نہ کوئی پیدا ہوا۔ اب چاہے آپ اس کو کتنا ہی راہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، عمران فاروق کا قاتل بتا دیں، سب بتا دیں، مگر بہرحال ان کا نعم البدل نہیں ہوا، اور عوام کو ان سے مسلسل ہمدردیاں ہیں پاکستان کے عوام میں۔ یہ ان کے لیے آپ جب تک اس طریقے کی اپنی سیاست نہیں کریں گے، کیوں پاکستان والے عوام کے دہلیز پہ عوام کے جو ان کے ووٹر ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کی آواز بن کے جب تک نہیں بنیں گے، اسی طریقے سے وہ دوسری طرف کراچی کے اور حیدرآباد کے عوام دیکھتے رہیں گے، چاہے پھر وہ لازمی الطاف حسین کی طرف ہی دیکھیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس ضمن میں تو اس حوالے سے مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ عوام کے لیے روڈ پہ نکلا جائے، یہ نکلا جائے۔ اب بہرحال ایم کیو پاکستان اگر یہ فیصلہ کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کرے گی تو الطاف حسین کے لیے پاکستان میں راہ ہموار ہوتی رہے گی، راستہ صاف ہوتا رہے گا، اور الطاف حسین پاکستان کی میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور قانون نے ان کو اجازت دے دی، عدالت نے اجازت دے دی، تو پھر ان کی سیاسی سرگرمیوں کو کوئی
کوئی نہیں روک سکتا اور ان کو آنے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی سیاست اس لیول کی لانی پڑے گی جیسی الطاف حسین کے زمانے میں ایم کیو ایم تھی, اور یہ قیادت کوئی بولڈ قیادت ہی ہوگی جو یہ کام کر سکتی ہے, اور بولڈ قیادت جو ہے وہ اب ایم کیو ایم پاکستان کو تلاش کرنا پڑے گی. جو بھی لیڈر ہو اس کو متفقہ طور پر لیڈر بنائیں, اور پاکستان میں ایم کیو ایم کے جو چاہنے والے ووٹر ہیں ان کے کام کو اس بنیاد پہ لائیں کہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے اپنے حقوق لیں, اپنے مسئلے مسائل حل کرائیں, اور جو مہاجر عوام پریشان ہیں, جو ان کے ووٹر اردو اسپیکنگ پریشان ہیں, ان کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اب صحیح معنوں میں ان کی آواز بن کے, طاقتور آواز بن کے ابھرے. ورنہ عوام جو ہے اسی طریقے سے ہی دوسری طرف دیکھتی رہے گی, اور دوسری طرف جو صرف ایک ہی قیادت ہے وہ ہے الطاف حسین کی. وہی ایک چہرہ ہے, وہی مہاجروں کو جو نظر آ رہا ہے, اور اسی کے لیے مہاجر عوام منتظر بھی ہے. تو اگر الطاف حسین کا راستہ روکنا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ کارکردگی دکھانی پڑے گی. دوسری صورت میں اس طرح کی پریس کانفرنسوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا کچھ نہیں بگڑتا, اور نہ ان پہ نہ ان کے یہاں چاہنے والے جو عوام ہیں وہ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں, چاہے یہ سچ ہے چاہے یا جھوٹ ہے یا جائز و ناجائز تنقید ہے, جو بھی ہے. بہرحال یہاں کے جو عوام ہیں نا وہ ایک جو چاہتے ہیں الطاف حسین کو, وہ ایک اندھی تقلید پہ یقین رکھتے ہیں اور اندھی حمایت کرتے ہیں. لازمی اس حمایت کے بل بوتے پہ الطاف حسین بھی وہاں سے ٹک ٹاک بھرتے ہیں, ٹک ٹاک بھیجتے ہیں. اس طرح کے مانا کہ الطاف حسین نے ماضی میں متعدد غلطیاں ان کی پارٹی سے ہوئی ہوں گی یا ان سے بھی ہوئی ہوں گی, مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے عوام اور ان کا ووٹر جو مہاجر ہے, سیاست کے جو دعوے دار ہیں, جو مہاجروں کے نام بھرتے ہیں, وہ تمام لوگ ان کو مانتے ہیں, انہی کو لیڈر مانتے ہیں, انہی کو مہاجروں کا قائد مانتے ہیں. اب چاہے ان میں کیسی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوں, چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو, مگر ان کو ہی مانتے ہیں, کیونکہ ان کا پاکستان میں ابھی تک کوئی متبادل پیدا نہیں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.